اولئک الذین، یہ لوگ، اولئک یعنی یہ جو ان افعال شنیعہ کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، ان گندی حرکتوں کے، ان خراب باتوں کے، الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم جن کے اعمال برباد کر دیے، ختم کر دیے، فی الدنیا اس دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے اعمال کو تج دے دی۔ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بہت سی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور خون اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے، جن کے جتنے بھی حکمران تھے بڑے سخت معیار پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ آ کے اپنا خواب بیان کرتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، خواب کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہٹا دیتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے ہو گئے ہو، یعنی مستقبل میں اب ہو جاؤ گے، تم ہماری حکومت نہ کرو۔ اتنی شدت کے باوجود حکم یہ تھا کہ میری مملکت میں موت کی سزا صرف اسی وقت نافذ ہوگی جب میں دستخط، ایسے نہیں تھا کہ کوئی کسی کو قتل کی سزا دے دے۔ بھیجا جاتا تھا مدینہ منورہ مقدمہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، پھر خون ہوتا تھا کسی کا۔ یہ خون اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، دوسرے لفظوں میں اس کی سیکنڈ سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نیکیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس انسان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بعض نیکیاں اس درجے کی ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جیسے بدر والوں سے اتنی بڑی نیکی ہو گئی کہ اللہ نے کہا تم جو مرضی کرتے رہو، آئندہ کو ہم نے سب چیزیں تمہاری معاف کر دی۔ حدیث میں ایک آدمی کے متعلق بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اتنی اچھی کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ علم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے کو دیکھو، اسے پتا ہے نا کوئی معاف کرنے والا ہے، اسی لیے میرے دروازے پہ آ گیا ہے اور معافی مانگتا ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ جو وہ کہتا ہے رب اذنبت، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور پھر معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے کو پتا ہے نا کوئی معاف کرنے والا ہے، اسی لیے پھر یہ دیکھو آ گیا ہے۔ اور الفاظ مسلم میں یہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا اور آج کے بعد یہ جو مرضی کرتا رہے۔ یہ توبہ اس کی اس درجے میں قبول ہو گئی کہ آئندہ وہ گناہ کرے گا بھی تو بھی اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی، کیونکہ چیزوں کی اصل قیمت لگانے والے تو اللہ ہیں۔ گناہ جبھی گناہ ہے جب اللہ کہے، اور نیکی اسی وقت نیکی ہے جب اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ نیکی نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں، اور اللہ فرما دے یہ گناہ نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ معیار تو اس نے مقرر کیے ہیں نا۔ تو کسی کے لیے ایز اے اسپیشل کیس وہ ڈیل کرتا ہے کسی کو اور کہتا ہے اس کی اتنی بڑی نیکی ہو گئی ہے، ہم اتنے اس سے خوش ہیں کہ آئندہ ناراض نہیں ہوں گے، بس ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رب کلمتن، کبھی کبھی ایک جملہ زبان کا سلبت نعمتن، اللہ سے اس کے سارے انعامات کی محرومی کا فیصلہ آدمی کے لیے کروا دیتا ہے۔ جملہ ایک ہی بولتا ہے اور اللہ کہتا ہے آئندہ سے اس پہ کوئی انعام نہیں کرنا، ایک جملہ اس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ آدمی کہتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے اس جملے سے کتنا خوش ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے لکھو میں اس سے خوش ہوں اس دن تک کے لیے القاک فی، جس دن ہم اس سے ملاقات کریں گے، سنبھال کے رکھو، ہم اسے بتائیں گے اس نے کتنی اچھی بات ہمارے بارے میں کہی۔ اور یہی گناہ کا بھی حال ہے کہ برا جملہ کہتا ہے اور اللہ کہتے ہیں اسے لکھ لو۔ اس لیے ہمیشہ زبان کو احتیاط سے استعمال کرے، تو نیکی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، اور گناہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو گناہ ان کے ہیں، ایک جرم اللہ کی آیات سے کفر، دوسرا جرم انبیاء علیہ السلام کا قتل، تیسرا جرم کہ جو انصاف قائم کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں معاشرے میں، ان کا قتل، یہ تینوں جرائم ایسے ہیں کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا، آخرت میں بھی، اور وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو جبراً انہیں ہماری گرفت سے چھڑا لے۔
کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے ہمارے مقابلے میں.